آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے اور جس پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے اور سنیں گے، وہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں ان کے بارے میں حضور کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں حضور نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ہم یہ سنیں اور اگر یہ حق ہم ادا نہیں کر رہے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے یہ حق ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 6۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے حق ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، یعنی پہلا حق ہے سلام کرنا۔ جب کسی مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تیری دعوت کرے تو دعوت قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دے۔ دیکھیں، مشورہ سے لینا، مشورہ چاہنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ فرمایا کہ جب تیرا بھائی تجھ سے مشورہ مانگے، مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تو بھی جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ 6 حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ پہلا حق، جب وہ سلام کرے، ملے تو سلام کر، سلام کرنا، دعوت قبول کرنا، اچھا مشورہ دینا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کی صورت میں دینا، بیمار کی تیمارداری کرنا، اور فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا۔ یہ 6 حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں جن کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک بھی بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہو تب میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ جو پہلے ظلم کر رہا ہے، مظلوم کی مدد کی سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن جو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اسے ظلم سے باز رکھو، اسے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ یعنی ظالم کا حال ظلم سے روک دینا، یہ گویا اس کی مدد ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، تو گویا یہ بھی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ مظلوم کی مدد بھی کرو اور ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، اسے جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔